کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو سٹوری سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری سٹوریز یا ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ایک لائک کر دیں۔ آپ کا ایک لائک کرنے میں صرف 1 سیکنڈ لگے گا، اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ ضرور چھوڑیں تاکہ مجھے اپنی غلطیاں، خامیاں اور خوبیاں پتہ چلتی رہیں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ وہ ولیمے کے جوڑے میں ملبوس ایک پر اعتماد مسکراہٹ جو اس کے مزاج کا خاصہ تھی چہرے پہ سجائے سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ہنسی، باتیں، کہکہے اور ملا جلا شور تھا جس میں خوشی کی ترنگ تھی۔ دائیں بائیں کرسیوں پر کافی مہمان بیٹھے تھے، جن میں کچھ تو تصویریں بنا کر اتر جاتے اور کچھ مستقل ڈیرہ جمائے مسند پر جلوہ افروز تھے، اور تقریب کے آخر تک ان کے اٹھنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان میں سے اس کی 3 عدد دیورانیاں بھی ماں بچوں کے شامل تھیں۔ اپنے گھر کی ہی شادی تھی، پرجمال ہے جو ہاتھ بھی ہلایا ہو۔ خود کو مہمان سمجھ کر بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھیں، اور اللہ معاف کرے بیٹھے بٹھائے ہی آفت مچا رہی تھیں۔ ارے نہیں، حسن کے جلوے دکھا کے نہیں، زبان کے کرشمے دکھا کے۔ ہنسی مخول، آئے گئے یہ طنز اور بات بات پہ ٹھٹھا لگانا، چھوٹے سے لے کر بڑے بوڑھے تک سبھی ان کے نشانے پہ تھے۔ خاندان کے لوگ بھی شاید ان کے رنگ آشنا تھے، دور سے ہی ان آفت کی پرکالیوں کو دیکھ کر آہستہ سے کھسک جاتے۔ اینا یوسف ان کے زرخیز دماغوں کے طنز نما تبصروں پہ تصور ہی تصور میں کوئی 100 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا چکی تھی، لیکن مروت سے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کو سننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کی 2 شادی شدہ نندیں جو نسبتاً نرم مزاج معلوم ہوتی تھیں، 1-2 دفعہ ہی سٹیج پر آئی تھیں اور ماں کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں۔ ساس کے گھٹنوں نے تو سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن یہ سب ان پٹاخہ ٹائپ بہوؤں سے دور رہنے کے بہانے تھے، کیونکہ اینا صبح ہی ان سب کے درمیان ایک واضح تناؤ کی جھلک محسوس کر چکی تھی۔ منجلی دیورانی نے اینا کو سوا سیر لگی تھی، اسے بھی نہ چھوڑا تھا اور وقتاً فوقتاً توپوں کا رخ اس کی جانب موڑ دیتی۔ اب بھی موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ دیکھا اس ندیدی بڈھی کھوسٹ کو کیسا اونچا ہاتھ مارا ہے، جبھی تو پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ ہماری باری پہ تو دانتوں سے پکڑ کر کاٹا، اسی لیے تو نہیں کہتے نا کہ مال مفت دل بے رحم۔ اس کے قیمتی زیورات اور ملبوسات پہ چوٹ کی گئی اور ساتھ ہی بڑے بے ہنگم انداز میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہا لگایا۔ باقیوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ اینا ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھے گئی کہ ان کی بات پہ ہنسا جائے کہ رویا جائے۔ اور ہاں سننا دلہن، چھوٹی دیورانی نے بچی کو سنبھالتے ہوئے عیارانہ رازداری دکھائی، اس نحوست ماری کو رام کرنا ابھی سے سیکھ لو ورنہ جینا حرام کر دے گی۔ ٹر ٹر کر کے دماغ نہ کھپانا، فوراً الگ ہو جانا، خس کم جہاں پاک۔ اور پھر سے اپنی ہی بات کا لطف لینے کے لیے ٹھٹا مارا۔ اف، نفیس سی اینا یوسف نے فوراً ہی اپنا رخ بدلا کہ اب اگر تھوڑی دیر اور ان کی باتوں کو سنتی رہی تو اس کے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ اینا یوسف 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، MA پاس کرتے ہی ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر ملازم عثمان حیدر کا رشتہ آ گیا۔ بابا نے ہر لحاظ سے اس رشتے کی چھان پھٹک کی تھی۔ عثمان حیدر کے 4 بھائیوں میں سے 3 کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے بھائیوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے۔ 2 نندیں تھیں، شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوش۔ ایسے میں عثمان حیدر کا رشتہ کافی معقول تھا۔ عثمان حیدر اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، بھائیوں کی بے حسی اسے کرلاتی تھی، سو دل تو شادی سے ہی انکاری تھا۔ پھر ماں بہنوں کے اصرار پر یہی شرط رکھی، بھلے زیادہ حسین اور پڑھی لکھی نہ ہو لیکن شریف ہو، میں اپنے ماں باپ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اور یوں اینا یوسف اس کے من کی مراد بن کر آنگن میں اتر آئی تھی۔ MA ڈگری ہولڈر، سبیہ چہرے پہ سیاہ پرکشش آنکھیں لیے، وہ حسن اور تعلیم کے معیار پہ تو پوری اتری ہی تھی، اب آخری اور فیصلہ کن امتحان باقی تھا۔ بابا کو اپنی نازو پلی اینا کی تربیت پر پورا اعتبار تھا۔ وہ پر امید تھے کہ اینا ان کی تربیت کی لاج ضرور رکھے گی۔ اپنے بابا کی آخری نصیحت اینا کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اینا کو شرارت سوجی، بابا MA اردو کے بعد تو آپ مجھے چچا غالب ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رے اتنی گاڑی اردو،
جواباً بابا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اسے اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ گی تو ہمیشہ غالب بن کے جیو گی۔ اینا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عثمان ہر لحاظ سے ایک بہترین رفیق سفر ثابت ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات بڑی نرمی اور محبت سے اسے سمجھایا، اینا، اس گھر میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو ایک لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، عزت، راحت، محبت، ہر آسائش۔ ہاں، جواباً تمہیں اپنا دل ذرا کشادہ رکھنا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ میرے باپ نہایت شریف النفس انسان ہیں۔ رہ گیا میں تو تمہاری من موہنی صورت نے میرے من کو تو خرید ہی لیا ہے، سو یہ بندہ بھی بے ضرر ہوا، بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے شرارت اور محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ایک حسین مسکراہٹ اینا کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا۔ ہاں، تمہارا اصل امتحان میری ماں سے نباہ کرنا ہے اینا۔ یقین کرو، میری ماں زبان کی تیز سہی، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا دل کورے کاغذ اور شفاف آئینے کی مانند ہے۔ اس نے سانس کا وقفہ لیا۔ ان کے لہجے کی یہ سختی ارد گرد کے لوگوں کے بے لچک اور تیز رویے جیسی ہیں۔ انہیں میرے اپنوں سے وہ توجہ اور محبت نہیں ملی جو اس عمر میں ان کا حق ہے۔ بھائیوں بھابھیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی در آئی۔ لیکن اینا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہ کرو گی جو دوسرے نہ کر سکے۔ میری ماں کا دل اپنی محبت سے جیتو گی، اپنی توجہ اور چاہت کی پھوار اس آنگن پر برساؤ گی۔ دل جوڑنے والے لفظ بولنے ہیں ہم نے اینا، ورنہ اس دو دھاری تلوار کو منہ میں لیے پھرنے سے میں نے کتنے ہی گلشنوں کو آگ میں جلتے دیکھا ہے۔ اینا سر جھکائے توجہ اور احترام سے اسے سن رہی تھی کہ یہی اس کی زندگی کو سنوارنے والے اصول تھے۔ شادی کے شروع کے دن محاورتاً نہیں، حقیقتاً بہت اچھے گزرے۔ اب سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ دونوں نندیں بھی 2 دن رہ کر اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں، اور 1 ہفتے بعد عثمان نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اینا کو خلاف معمول بہت کم وقت آرام کا ملا تھا، اور جواباً اس نے بھی شکر ادا کیا تھا، کیونکہ فارغ کا لفظ اس کی لغت سے خارج تھا۔ گھر میں بھی بھائی اسے ماسی مصروفیت کہتے، سو 1-2 ہی دنوں میں اس نے گھر کا پورا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ عثمان صبح آفس چلا جاتا، شام میں آتا۔ سسر صاحب ذرا دیر سے اٹھتے اور 9-10 بجے تک اپنے کسی دوست سے ملنے چلے جاتے۔ پیچھے وہ اور ساس ہی رہ جاتی، اور ابھی تک تو ان کا رویہ اچھا ہی تھا۔ عثمان بھی نقشہ ایسا خوفناک کھینچا تھا کہ میرا نازک سا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کتنی اچھی تو ہیں یار، وہ خود سے ہی مخاطب ہوتی۔ آج صبح ہی عثمان نے آفس جاتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تیار رہنا، شام میں باہر چلیں گے، اور اب جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو امی سے سامنا ہوا۔ کہاں کا ارادہ ہے بہو جو اتنا تیار ہوئی ہو؟ انہوں نے ناقدانہ جائزہ لیا تو اینا گڑبڑا گئی۔ دراصل امی، وہ عثمان کہہ رہے تھے کہ شام میں باہر چلیں گے تو تیار۔ اسی لمحے عثمان بھی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم امی، کیا حال چال ہے بھائی؟ اینا تیار ہو؟ ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ ارے بہو، چھوٹی رابعہ آ رہی ہے رات کے کھانے پہ شوہر کے ساتھ، اور تم باہر کا پروگرام بنائی بیٹھی ہو۔ حد ہے، مجھ بڈھی جان سے کیا ہو پائے گا بھلا؟ عثمان کی مسکراہٹ سمٹی۔ کچھ کہنے کو لب کھولے، اینا فوراً خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ آ رہی ہیں، ورنہ میں عثمان کو پہلے ہی منع کر دیتی۔ ہم کل چلے جائیں گے۔ اب رابعہ سے کچھ بڑھ کر تو نہیں ہے نا؟ اس نے چھوٹی نند کا نام لیا اور خوش دلی سے انہیں تسلی دی۔ یار، میں خواہ مخواہ ہی جلدی آ گیا۔ وہ صوفے پر دھم سے بیٹھا، چہرے پر واضح بیزاری تھی، لیکن زبیدہ بیگم کچھ بھی نہیں سن رہی تھیں۔ ان کا ذہن تو بس ایک ہی جملے میں اٹکا ہوا تھا، اب رابعہ سے تو کچھ بڑھ کر نہیں ہے۔ کیا یہ میری بہو نے کہا ہے؟ میری بہو نے؟ وہ تو کسی کرارے جواب کی منتظر تھیں، جو فوراً بھڑک کر آگ لگاتا ہے، جیسے ایک بار منجلی بہو کی جانب سے آیا تھا۔ آ رہی ہے تو کیا میں اپنی شام برباد کر دوں؟ آپ کی بیٹی ہے، خود بھگتیں۔ جیسے کوئی عذاب ہو، ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ عثمان تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ امی، ارے کیا ہوا؟ ہم نہیں جا رہے۔ آپ؟ نہیں بیٹا، کون منع کر رہا ہے؟ ضرور جاؤ۔
دیکھو بہو کتنی چاہ سے تیار ہوئی ہے، میں رابعہ کو منع کر دوں گی۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں اور وہ دونوں اس کی کایا پلٹ پر حیران تھے۔ اچانک عثمان جاگا۔ امی زندہ باد، اس نے خوشی اور شرارت سے نعرہ لگایا۔ اینا اس کے انداز پر مسکرا دی۔ امی، میں نے اسے زیادہ موجیں نہیں کروائیں، آپ رابعہ کو منع مت کریں، ہم انشاءاللہ رات کے کھانے سے پہلے آ جائیں گے، کھانا بھی ساتھ لائیں گے اور پھر سب مل کر کھائیں گے۔ وہ انہیں تسلی دے کر ان کے سر کا بوسہ لے کر پلٹی تو زبیدہ بیگم کی آنکھیں تشکر سے ایک دفعہ پھر بھیگ گئیں، اور پھر تشکر کے یہ آنسو زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں اکثر آنے لگے۔ چھوٹے بیٹے عثمان کے لیے لڑکی ڈھونڈتے وقت وہ کن کن خدشات کا شکار نہ تھیں، لیکن پھن پھیلائے ان خدشوں کو اینا نے ایک ایک کر کے کچلا تھا۔ پہلے پہل وہ ان زہریلے ناگوں کی منتظر رہتیں جنہوں نے گھروں کو آگ کے بھانبڑ میں جلا ڈالا تھا، سب کچھ ریزہ ریزہ خاکستر۔ کچن میں کام کرتی اینا کو ہدایات دیتی، اپنا کھانا بنانے کے بعد ابا کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنا، مرچ مسالے والا ہی نہ لا کر رکھ دینا، منع ہے ان کے لیے۔ تندی اور ترشی تو ان کے مزاج کا خاصہ تھی، سو وہ بھی ٹکڑا توڑ جواب کی منتظر رہتیں جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھیں، جس سے چنگاری اٹھتی اور اٹھ کر بھڑک اٹھتی۔ نہیں ہوتے مجھ سے دو کام، 100 بکھیڑے ہیں میرے بھی، ہاتھ پیر سلامت ہیں، خود کر لیں آ کر۔ بجائے اس کے اینا ان کی طرف بڑھی، تابیداری اور محبت سے جواب آتا، جی اچھا امی، آپ فکر نہ کریں، جب سے آپ نے کہا ہے میں خود ہی ان کے لیے الگ کھانا بنانے لگی ہوں۔ اور زبیدہ بیگم تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اپنی بہوؤں کے ہاتھوں تو انہوں نے طنز کے نشتر اور نفرت کے بول ہی پائے تھے۔ لور لور پھرتی رہتی ہے بڈھی کھوسٹ، اتنا بھی نہیں ہوتا صرف سبزی لا دے۔ امی، آپ آس پڑوس میں جایا کریں نا، دل لگا رہے گا، گھر میں بور بھی نہیں ہوں گی۔ ایسی محبت اور توجہ سے بھلا انہیں کس نے نوازا تھا جس سے وہ اب آشنا ہوئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب بھی محبت بھرے انداز میں کہ اگلے کا نثار ہونے کا دل چاہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ کچن کے برتن رات کو دھونا ان کی پکی عادت تھی۔ شامت اعمال جب ایک دن بہو کو پکار بیٹھی، کبھی تو معاف کر دیا کریں، دن اور رات کا چین نہیں ہے اس گھر میں، نوکر تھوڑی لگے ہیں، دن تو چھوڑ رات کو بھی برتنوں کے ڈھیر دھوتے پھریں۔ اور اب اینا کو دیکھتے ہی ایک ٹھنڈی میٹھی چھایا ہر سو چھانے لگتی۔ امی، آپ میں مجھے اپنی اماں نظر آتی ہے، سو میرا دل لگ گیا ہے، اور یہ گھر آپ کے دم سے ہی تو مکمل ہے۔ دن ہو کہ رات، ہر وقت کام پہ ایک کیف اور سکون کا پاکیزہ احساس ہر دم گھیرا کیے رہتا۔ اور آہستہ آہستہ زبیدہ بیگم غیر محسوس انداز میں اینا کو بیٹیوں کی طرح چاہنے لگیں۔ اس میں ان کا کچھ کمال نہ تھا، بلا شبہ یہ اینا کا ہی کمال عظیم تھا۔ آج عثمان حیدر نے کمپنی میں اپنی ترقی کی خوشی میں سب کی دعوت کی تھی۔ دونوں بہنیں، تینوں بھائی، ماں اپنی بیگمات کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اینا کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور بیک وقت تین کام نپٹا رہی تھی، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اندر سب خوشگوار موڈ میں باتوں میں مصروف تھے۔ تینوں بہویں تو گھر کی اس کایا پلٹ پر حیران تھیں۔ البتہ ناک بھوں تو اب بھی چڑھا رہی تھی، ہائے ری عادت، یہ وہ گھر تو نہ تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھیں، اور اینا کو آئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ صاف ستھرا لش پش کرتا گھر، ہر چیز ترتیب سلیقے کرینے سے، اور سب سے بڑھ کر حیران کن ساس بہو ماں بیٹی کی طرح شیر و شکر اور پرسکون۔ بھلا تو کیسے؟ دانتوں میں انگلیاں، واقعی ان کے تو ارمانوں پر اوس پڑی تھی۔ وہ تو دل میں انہیں کچھ قیمتی گر سکھانے کے مشورے بھی ساتھ لائی تھیں، اور یہاں تو بات اینا کی طرف گئی تو زبیدہ بیگم کو تو بہانا چاہیے تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے مولا نے مجھے میری کون سی نیکی کا صلہ دیا ہے جسے دیکھ کر زندگی سے محبت کی جائے، ایسی نیک شریف ہیرے جیسی لڑکی۔ اور یہ تمام آوازیں لاؤنج کی دیوار پار کر کے کچن میں کام کرتی اینا کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، جو رات کے کھانے کے لیے تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ چاولوں کو دم پہ رکھ کر اب سلاد کے لیے ٹماٹر کاٹ رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے اس کے بال کھینچے۔ اچھل کر مڑی تو عثمان تھا۔ وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی، اللہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، یہاں کیوں آ گئے؟ کمپنی دینا انہیں۔ مسکرا کر لاؤنج کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، وہاں تو کسی محترمہ کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، ہضم نہ ہو سکیں تو یہاں چلا آیا۔
ٹماٹر کا قطلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ نٹ کھٹ شرارتی لہجہ اس کی اندرونی خوشی کا غماز تھا۔ اوہ جیلسی، وہ ہنسی۔ نہیں یار، جیلسی نہیں، تشکر۔ عثمان نے اس کے ہاتھ سے چھری رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس مکان کو گھر بنانے پر میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تمہیں اتنا بہادر نہیں سمجھتا تھا۔ کیسے کر لیا یہ سب اینا عثمان حیدر؟ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ اینا سمجھتی تھی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ وہ شوق ہوتی اور رازداری سے بولی، بابا اور تمہاری باتوں کو نچوڑ کر ایک نسخہ تیار کیا میں نے، نسخہ اکسیر، اور ہو گیا بس۔ دھیرے سے ہاتھ چھڑائے اور سلاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار بیوی، کیسا نسخہ؟ وہ گھوم کے سامنے آیا اور اس اسٹول پہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، بس ایک نسخہ، رضائے خدا کا حصول، زندگی انمول، زبان کا میٹھا بول۔ دھیرے سے بتا کر شرارت سے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر شش کا اشارہ کیا تو عثمان کھلے دل سے مسکرا دیا کہ واقعی اس کی عزیز از جان بیوی نے ایسا اکسیر نسخہ ڈھونڈا تھا جس سے دل تو کیا سلطنتیں بھی فتح کی جا سکتی ہیں۔ جی تو سامعین، آپ کو سٹوری کیسے لگی ہے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی خوبی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں۔ مجھے دونوں رائے جان کر بہت خوشی ہوگی۔ ایک اگلی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔